إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم جنود ربك إلا هو. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام بنین و انسانوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں بھٹکتا ہوا جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی طرح چھوڑ دیا، بلکہ ہمارے اور آپ کے خاطر بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ
محمد مجتبیٰ آقائے نام تاجدار مدینہ سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام اور میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین میری ماؤں، بہنوں، پیارے بچوں، میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس دنیا کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ اس دنیا کے اندر بہت سے ایسے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، لوگوں کو مارتا ہے، لوگوں کو ستاتا ہے، لوگوں کو تکلیفیں دیتا ہے، لوگوں کو برا بھلا کہتا ہے، لوگوں کی جائیداد، لوگوں کی پراپرٹی ناجائز طریقے سے ہڑپ کر کے کھا جاتا ہے، لے لیتا ہے۔ حکومتیں ہیں، ظلم کر رہی ہیں اپنے عوام پر، لوگ ہیں، افراد ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتا ہے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ یار فلاں شخص کتنا بڑا ظالم ہے جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، لوگوں کو مارتا ہے، لوگوں کو ستاتا ہے، لوگوں کو تکلیفیں دیتا ہے، لوگوں کی جائیداد، لوگوں کی پراپرٹی ناجائز طریقے سے ہڑپ کر کے لے لیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے اس کی ظلم کی سزا کیوں نہیں دیتا ہے؟ اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کے سورہ ابراہیم اٹھائیے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے ظالموں، جو تم لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہو، جو تم لوگوں کو ستا رہے ہو، جو تم لوگوں کو تکلیفیں دے رہے ہو، جو تم لوگوں کی جائیداد، لوگوں کی پراپرٹی ناجائز طریقے سے ہڑپ کر کے لے لیتے ہو، کھا جاتے ہو، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے، تمہیں اس دن تک مہلت مل سکتی ہے جس دن آنکھیں پتھرا جائے گی، آنکھیں پتھرا جائے گی۔ یہ عجیب و غریب تعویل ہے، انسانی زبان اس کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ قیامت کے دن کی، قیامت کی ہولناکیاں کا یہ عالم ہوگا، لیوم تشخص فیہ الابصار، آنکھیں پتھرا جائے گی، بھاگ رہی ہوگی، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، بھاگ رہے ہوگے، سر اٹھائے ہوئے ہوگے، اور آنکھ جو پلک ہے وہ جھپک بھی نہیں پائیں گے، وافئدتہم ہوا، اور دل ہوا ہوں گے، دل گھبرائے ہوئے ہوں گے، دل ڈرے ہوئے ہوں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ظالموں کو اس کی ظلم کی سزا اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے، یہ اللہ کا وصول ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن مجید اٹھائیے، سورہ قلم اٹھائیے، اللہ کہتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اے ظالموں، جو تم لوگوں کو ستا رہے ہو، جو تم لوگوں کو تکلیفیں دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے واقف ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ تعالیٰ کی جو چال ہے، اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے، بہت مضبوط، بہت سخت، بہت کٹھن ہے۔
اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اثنان یعجلہما فی الدنیا، دنیا کے اندر دو گناہ ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا ہی کے اندر اس کو سزا دے دیتا ہے، آخرت میں تو اس کے لیے طے ہے، آخرت میں تو اس کے لیے فکس ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں البغی، ایک وہ جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، لوگوں کو مارتا ہے، لوگوں کو ستاتا ہے، لوگوں کو تکلیفیں دیتا ہے، لوگوں کی جائیداد، لوگوں کی پراپرٹی ناجائز طریقے سے ہڑپ کر کے کھا جاتا ہے، وہ حقوق الوالدین، اور ایک وہ جو ماں باپ کے آنکھوں میں آنسو لاتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو دھوکہ دیتا ہے، اپنی بیوی کے فریب میں آ کر ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے، ان دونوں شخص کو اللہ تعالیٰ اس دنیا ہی کے اندر سزا دے دیتا ہے، آخرت میں تو اس کے لیے طے ہے، آخرت میں تو اس کے لیے فکس ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماؤں بہنوں، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ظالموں کو اس دنیا ہی کے اندر اسے ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ قرآن مجید اٹھائیے، سورہ حج کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کتنی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک و برباد کر دیا، تباہ و برباد کر دیا ان کی ظلم کی وجہ سے، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور ان کے مکانوں کے چھت، ان کے بڑے بڑے محلات زمین بوس ہو گئے، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور جن کنووں کے پاس وہ لوگ پانی پینے کے لیے جایا کرتے تھے، اب کیا تمہیں ان کنووں کے پاس کوئی ایک بھی آدمی نظر آتا ہے؟ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها، اے اللہ کے بندے ذرا زمین میں چکر لگا کر کے تو دیکھو، ذرا زمین میں چکر لگا کر کے تو دیکھو، ذرا اپنی آنکھوں کو عبرت والی آنکھیں تو بنا کر کے تو دیکھو، فإنها لا تعمى الابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمى القلوب التي في الصدور، اور جو سینے میں جو دل ہے وہ بے خوف نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر ایک قوم آئی تھی، قوم عاد، جن کے لوگ بڑے موٹے تازے ہٹے کٹے اور لمبے تڑنگے ہوا کرتے تھے۔ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ فجر کے اندر کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے او لوگو ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، جن کے لوگ بڑے موٹے تازے ہٹے کٹے ہوا کرتے تھے، اور ان کے مکانوں کے پلر کی طرح دنیا میں کسی اور کے مکان کے پلر نہیں ہوا کرتے تھے۔ ان کے منہ سے کون سا جملہ نکلتا تھا معلوم ہے؟ قرآن مجید اٹھائیے، سورہ حامیم السجدہ اٹھائیے، اللہ کہتا ہے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، قوم عاد نے زمین کے اندر تکبر کیا، غرور و گھمنڈ کیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ ان کو پیدا کرنے والا، وہ خالق، وہ مالک، وہ کریٹر، وہ ان سے بھی زیادہ مضبوط ہے، وہ ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور قوم عاد نے زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلا دیا۔ انجام کیا ہوا؟ آگے اللہ کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے اوپر
قوم عاد کو سخت ہواؤں کے ذریعہ انہیں ہلاک و برباد کر دیا، تباہ و برباد کر دیا چند منحوس دنوں میں۔ اور کس طرح کا عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ قرآن مجید اٹھائیے، سورہ حاقہ اٹھائیے، اللہ کہتا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ اللہ رب العالمین نے قوم عاد کو ہلاک و برباد کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے قوم عاد کے اوپر لگاتار مسلسل 7 دن اور 8 راتوں تک لگاتار ان کے اوپر سخت ہواؤں کا عذاب بھیجتا رہا۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا، اب اس روئے زمین کے اندر قوم عاد کا کوئی ایک انسان بھی نہیں موجود ہے۔ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، گویا کہ وہ لوگ کھوکھلا کھجور کے تنا ہے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اب کیا تمہیں قوم عاد کا کوئی ایک انسان بھی اس روئے زمین کے اندر نظر آتا ہے کیا؟ یہ وہ قوم ہے جو اپنے آپ کو بڑا طاقتور کہلواتا تھا، یہ وہ قوم ہے جو اپنے آپ کے اوپر غرور و گھمنڈ کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اسے سخت ہواؤں کے ذریعہ ہلاک و برباد کر دیا، ہواؤں کے ذریعہ ہلاک و برباد کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہوا اگر ہوا نہ رہے تو انسان کا اس دنیا کے اندر بچنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ہوا کو عذاب کی شکل میں ان کے اوپر بھیج کر کے انہیں تباہ و برباد کر دیا، انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ اللہ رب العالمین کیا ہی خوب کہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کی لشکروں کو تیرا رب ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہلاک کرنے کے لیے کب کون سا لشکر بھیج دے تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کی لشکروں کو تیرا رب ہی جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر ایک وائرس آئی تھی، دنیا جن کو کورونا وائرس کے نام سے جانتا ہے۔ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ وائرس کہاں سے پھیلی تھی، چین سے پھیلی تھی، ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ لیکن چین کے اندر جس جگہ سے یہ وائرس پھیلی تھی شاید بہت کم آدمیوں کو معلوم ہوگا۔ چین کے اندر ووہان نامی ایک جگہ ہے، وہیں سے یہ وائرس پھیلی تھی۔ وہاں پہ ہر قسم کا میٹ کھایا جاتا ہے، کتا کھایا جاتا ہے، بلی کھایا جاتا ہے، سور کھایا جاتا ہے، اور ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے جسے تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں وہ چیزیں وہاں پہ کھائی جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے وہ قیامت تک حلال ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو چیزیں حرام قرار دیا ہے وہ قیامت کے صبح تک حرام ہے۔ وہاں پہ ہر قسم کی میٹ کھائی جاتی ہے۔ وہاں پہ ایک مسلمان قوم بستی ہے، کوئی گر مسلمان، ان کے مسلمانوں کو مارا گیا، ان کے مسلمانوں کو ستایا گیا، ان کے سامنے مسجدوں کو ڈھا دیا گیا، ان کے سامنے مسجدوں کو توڑ پھوڑ کر دیا گیا۔ کیا انجام ہوا؟ دنیا نے وہ منظر بھی، دنیا نے وہ سب کچھ بھی دیکھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ لوگ ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ تو جانے کی دور کی بات ہے، ایک ضلع سے دوسرے ضلع تک انسان نہیں جا سکتا تھا۔ اور دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب خانہ کعبہ کا طواف روک دیا جاتا ہے، اتہاس میں، تاریخ میں
بہت کم بار ایسا ہوتا ہے جب خانہ کعبہ کا طواف روک دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کوئی گر مسلمانوں کو مارا گیا، ان کو ستایا گیا، وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کی لشکروں کو تیرا رب ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہلاک کرنے کے لیے کب کون سا لشکر بھیج دے تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو۔ میرے بھائیوں، ظلم کی بات آئی ہے تو میں ایک اور چیز کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے سماج کے اندر، میں سب کی تو باتیں نہیں کرتا ہوں، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، بہت سی ایسی جگہوں پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے علماء کے اوپر ظلم کرتے ہیں، جو اپنے مولویوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ کیا مطلب مولوی صاحب؟ میرے پیارے ساتھیوں، اس روئے زمین کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو علماء کے اوپر ظلم کرتے ہیں، جو علماء کو ستاتے ہیں، جو مولویوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، یہ وہی وہ علماء ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہے۔ اس دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو منہ کے سامنے تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جا کر کے چھپ کر کے چوراہوں پہ گلیوں کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، میں سب کی تو باتیں نہیں کرتا ہوں، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گلیوں میں جا کر کے، جو چوراہوں پہ جا کر کے جو پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، علماء کی برائی کرتے ہیں، علماء کی عیوب کو بیان کرتے ہیں، علماء کی غیبت کرتے ہیں، علماء کی چغلی کرتے ہیں۔ یہ وہی وہ علماء ہے جب تمہارے بچے رات کے 12 بجے، رات کے 1 بجے جب تمہارے بچے سیریل دیکھتا ہے تو یہ علماء رات کے 12 بجے، رات کے 1 بجے قال رسول اللہ اور قال حدثنا کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ جب یہی علماء آپ کے منبر رسول پر سنبھالنے کے لیے آتے ہیں، جب یہی علماء جب منبر رسول کو سنبھالنے کے لیے آتے ہیں تو ان کی برائیاں کی جاتی ہے، پیٹھ پیچھے ان کی غیبت کی جاتی ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی قسم اگر یہ علماء نہ رہیں گے تو آپ کے منبر رسول کو سنبھالنے والے نہ رہیں گے۔ اللہ کی قسم اگر یہ علماء نہ رہیں گے تو آپ کے جنازے پڑھانے والے نہ رہیں گے۔ اللہ کی قسم اگر یہ علماء نہ رہیں گے تو آپ کے نکاح پڑھانے والے نہ رہیں گے۔ اللہ کی قسم اگر حافظ قرآن نہ رہیں گے تو آپ کے مصلے پہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے والے نہ رہیں گے۔ اللہ کی قسم اس دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنی ایسے جگہوں پہ، میں بہت سے ایسے جگہوں پہ جاتا ہوں، بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا ہے کہ اس گاؤں کے اندر، اس قبیلے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو علماء کو تکلیف دیتے ہیں، جو علماء کو ستاتے ہیں، جو علماء کی پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، علماء کے اوپر کرنے والوں سن لو، علماء کے اوپر ظلم کرنے والوں سن لو، آپ اپنے سامنے ایک حدیث رکھیے، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ 3 گناہ ایسے ہیں یا 3 بد دعائیں، 3 دعائیں اس طرح ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں رد نہیں کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کی جاتی ہے۔ ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 دعائیں یا 3 بد دعائیں اس طرح ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں رد نہیں کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کی جاتی ہے۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی اگر آپ کسی کو اوپر ظلم کر رہے ہیں، اگر آپ کسی کو ستا رہے ہیں، اگر آپ کسی کی جائزات، کسی کے پراپرٹی ناجائز طریقے سے ہڑپ کر کے لے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بد دعا قبول کی جاتی ہے، اس کی بد دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ ودعوت المسافری، اور مسافر کی دعا کو اللہ تعالیٰ کے یہاں رد نہیں کی جاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کی جاتی ہے۔ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِ، اور والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں یا والد کی بد دعا اپنے بیٹے کے حق میں، اگر آپ اپنے والد محترم کو ستا رہے ہیں، اگر آپ اپنے والد محترم کو تکلیف دے رہے ہیں، تو یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، اگر وہ والد محترم آپ کے حق میں بد دعا کر دے تو اللہ کی قسم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بد دعا کو اللہ تعالیٰ کے یہاں رد نہیں کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کی جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماؤں بہنوں، مظلوم کی آہ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں رد نہیں کی جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماؤں بہنوں، کسی کے اوپر ظلم کرنے سے پہلے 10 مرتبہ نہیں بلکہ 100 مرتبہ سوچ لیا کیجیے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر ایک انسان آیا تھا، دنیا جن کو فرعون کے نام سے جانتی ہے، اور یہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہلواتا تھا، اور یہ اتنے بڑے ظالم تھے کہ ایک بار کسی کاہن نے آ کر کے بتلا دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس سے تمہاری حکومت چلی جائے گی، تمہاری حکومت چھین جائے گی۔ فرعون نے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے کو قتل کروانے کا حکم دے دیا، اور لاکھوں لاکھ بچے کو معصوم چھوٹے چھوٹے بچے کو قتل کروا دیا۔ ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بنا کر کے بھیجے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور جا کر کے ریکویسٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فرعون دیکھو، ایمان لے آؤ اور اللہ کو اپنا رب مان لو۔ فرعون نے اللہ کا مذاق اڑایا اور کہا، اے حامان، یہ موسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یا حامان ابن لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لأظنہ من الکاذبین۔ اے حامان، ایک کام کرو، آگ جلاؤ اور مٹی کے گارا تیار کرو اور ایک اونچی عمارت بناؤ، ایک لمبی عمارت بناؤ، اور میں اس پہ چڑھوں اور چڑھ کر کے جھانک کر کے دیکھوں یہ موسیٰ جو رب کہہ رہا ہے ان کا رب کیسا ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اللہ کا مذاق بنایا، اور جس نے اللہ کا مذاق بنایا آج اللہ نے اسے مذاق بنا دیا۔ آج بھی یہ فرعون کی بدبودار سڑی ہوئی لاش قاہرہ کی میوزیم میں موجود ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے جانے لگے، بنی اسرائیل کو لے کر کے جانے لگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ یونس کے اندر نقشہ کھینچتا ہے، سورہ یونس، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے جانے لگے، اپنی قوم کو لے کر کے جانے لگے۔ بیچ میں دریائے کلزم، دریائے نیل، پانی آ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کہتے ہیں کہ اب تو ہم پکڑے جائیں گے، پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبراؤ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو پانی میں مارو۔ اے موسیٰ، اپنی لاٹھی کو پانی میں پھینک دو، پانی میں مارو۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو پانی میں مارا، راستہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی میں راستہ بنا دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو، اپنی قوم کو لے کر کے جانے لگے۔ دریائے نیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پار کر جاتے ہیں، حضرت موسیٰ کی قوم پار کر جاتے ہیں۔ فرعون آتے ہیں پیچھے سے، فرعون کا لشکر آتے ہیں،
اور آ کر کے دیکھتے ہیں کہ بیچ میں تو راستہ ہے، پانی نہیں ہے، راستہ بنا ہوا ہے، چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ جب پار کر کے چلے گئے، فرعون جب جانے لگا، اللہ تعالیٰ نے جب فرعون بیچ میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے دونوں پھٹن کو ملا دیا اور فرعون ڈوبنے لگا۔ فرعون جب غرق ہونے لگا تو فرعون کیا کہتا ہے کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں ایمان لاتا ہوں اس پر جس پر حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمان ہو رہا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، فرعون ڈوب رہا تھا، اس وقت ایمان لا رہا تھا۔ اور ایک چیز غور کیجئے، فرعون جب ڈوب رہا تھا تب بھی اس کی زبان سے اللہ نہیں نکل رہا تھا۔ کیا نکل رہا تھا؟ کہ میں ایمان لاتا ہوں اس پر جس پر حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر بھی اس کی زبان سے، یہ اتنے بڑے ظالم تھے، پھر بھی اس کی زبان سے اللہ کا لفظ نہیں نکل رہا ہے۔ فرعون یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں جس پر حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمان ہو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الآن تم اب ایمان لا رہے ہو، وَقَدْ عَصَيْتَ، تمہاری پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزری، تمہاری پوری زندگی غرور و گھمنڈ میں، تکبر میں گزری، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، ایک نمبر کے فسادی ہو۔ اور آگے اللہ کہتا ہے اے فرعون، جب ہر کوئی مر جاتا ہے تو ہم اس کی ڈیڈ باڈیز کو ہم جلا کر کے راکھ کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں، لیکن اے فرعون ہم تمہاری ڈیڈ باڈیز کو سیف رکھیں گے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ اے فرعون، جب ہر کوئی مر جاتا ہے تو ہم اس کی ڈیڈ باڈیز کو جلا کر کے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، راکھ کر دیتے ہیں، لیکن اے فرعون ہم تمہاری ڈیڈ باڈیز کو سیف رکھیں گے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کے طور پر، نصیحت کے طور پر ہم تمہارے ڈیڈ باڈیز کو سیف رکھیں گے اور لوگوں کو یہ بتلاؤں گا کہ دیکھ لو، یہ وہی لوگ، یہ وہی انسان ہے، یہ وہی آدمی ہے جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہلواتا تھا، اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہلواتا تھا۔ آج دیکھ لو اس کی اوقات کیا ہے۔ اور آج بھی یہ فرعون کی بدبودار سڑی ہوئی لاش قاہرہ کی میوزیم میں موجود ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر کبھی جانے کا موقع ملے، مصر کے اندر قاہرہ ہے، وہاں پہ آج بھی یہ فرعون کی لاش، یہ بدبودار سڑی ہوئی لاش موجود ہے۔ کبھی موقع ملے تو جا کر کے آپ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہلواتا تھا، جو اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہلواتا تھا، آج اس کا حشر کیا ہوا۔ آج یہ فرعون کو بدبودار سڑی ہوئی لاش موجود ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ظالم اس بات کو یاد رکھے کہ وہ ظلم کر کے کبھی وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ ظالم اس بات کو کان کھول کر کے سن لے کہ وہ ظالم اگر لوگوں کے اوپر دنیا کے اندر ظلم کرتا ہو تو اس بات کو یاد رکھے کہ ظالم کو اللہ تعالیٰ، جو شخص بھی ظلم کرتا ہے، اس روئے زمین کے اندر ہی اسے اس کی سزا دے دیتا ہے۔ ظالم کبھی بچ نہیں سکتا ہے، ظالم کبھی بچ کر کے دنیا سے جا نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا ہی کے اندر اسے ہلاک و برباد کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، کہ ہم سب کسی کو اوپر ظلم نہ کرے، ہم سب کسی کو اپنی زبان سے یا ہاتھوں سے تکلیف نہ دے، کیونکہ ظالم کا جو انجام ہے بہت خطرناک انجام ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آئیے ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے بچائے،
हे अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको एक अल्लाह की इबादत करने वाला बना दे। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो शख्स भी बीमार है, हे अल्लाह तो उनकी बीमारी को दूर कर दे। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो शख्स भी कर्जदार है, हे अल्लाह तो उनकी कर्ज को अदायगी करा दे। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो शख्स भी इस रुए ज़मीन से जा चुका है, हे अल्लाह तूने करवट करवट जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन हम और आप जानते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के हालात क्या है। हे अल्लाह तो उन जालिमों को उनकी जुल्म तक पहुँचा दे। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी माओ बहनों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जब तक इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रख, दिन इस्लाम पे ज़िंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो तो दिन इस्लाम पे हो, तौहीद पे हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।